بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے 7 دن رات متواتر بعد 12واں اور آندھی نے کس کی قوم کو تباہ کر دیا؟ جواب ہے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو۔ سوال ہے وہ کون سا شخص ہے جو کافر سے بھی بدتر ہے؟ جواب ہے مرتد، یعنی جو اسلام قبول کرنے کے بعد پھر جائے۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کو جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں مسجد آنے کی اجازت تھی؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنابت کی حالت میں مسجد آنے کی اجازت تھی۔ خانہ کعبہ کی چھت میں کل کتنی قندیلیں ہیں؟ 80 قندیلیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بستی کن کے حکم پر چھوڑ دی تھی؟ فرشتوں کے حکم پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس دین کی تبلیغ کرتے تھے؟ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ قرآن پاک میں حامان کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ 9 بار۔ سورہ الحجر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پیغمبر کے کہنے پر اللہ تعالیٰ سے نمازوں کی تخفیف کی التجا کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کتنی صورتوں میں آیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن مجید میں 13 صورتوں میں ذکر آیا ہے۔ سوال ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فیاض کا لقب کس صحابی کو دیا؟ جواب ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ نمازی کے آگے سے گزرنا کیسا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے لیے 40 سال کھڑے رہنا نمازی کے آگے سے گزرنے سے بہتر ہے۔ امیر المومنین کا لقب کس نے اختیار کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ عبداللہ بن سبا کون تھا؟ یمنی یہودی جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف سازشی تحریر چلائی۔ قیامت کے دن سب سے پہلے میزان عدل میں کیا رکھا جائے گا؟ اچھے اخلاق۔ ورقہ بن نوفل کون تھا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ کا چچا زاد بھائی عیسائی عالم تھا۔ ہجرت حبشہ میں کون سے کم سن صحابی تھے؟ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہجرت حبشہ میں کون سا پہلا جوڑا شامل تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اہلیہ۔ جیل خانہ جات کس کی ایجاد ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے اسلام کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد کس چیز کا ذکر کیا؟ زکوٰۃ کا۔ سوال ہے، کس جنگ میں ایرانیوں نے دریائے دجلہ کا پل توڑ دیا تاکہ مسلمان دریا پار نہ کر سکیں، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ان کی فوج دریا پار کر گئی؟ اس پر ایرانیوں نے سخت خوف میں کیا کہا؟ جواب ہے، یہ جنگ میدائن تھی اور ایرانیوں نے سخت خوف میں آ کر کچھ یوں کہا کہ دیوا آ مدنن، دیوا آ مدنن، یعنی کہ دیو آ گئے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ یزدگرد بھی پایا تخت چھوڑ کر بھاگ گیا۔ مسلمان بغیر کسی مزاحمت کے اس شہر پایا تخت میں داخل ہوئے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کس نبی کے فرزند تھے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کے۔ کس صحابی نے غزوہ احزاب میں رات شدید سردی کے عالم میں کفار کی جاسوسی کر کے جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کر لی؟ غزوہ احزاب میں رات شدید سردی کے عالم میں کفار کی جاسوسی کر کے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کر لی۔ مسجد اقصی کتنے عرصے میں مکمل ہوئی تھی؟ 7.5 سال میں۔ اہل جنت کی 4 نشانیاں کون سی ہیں؟ مسکراتا چہرہ، نرم زبان، رحم کرنے والا دل، عطا کرنے والا ہاتھ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ خوبصورت اوصاف عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت داؤد علیہ السلام بنا اوزار کے ہاتھوں کی مدد سے ایک ذرہ کتنے دن میں تیار کر لیتے تھے؟ ایک دن میں۔ حضرت شمعون علیہ السلام دشمنوں سے لڑنے کے لیے اپنے ہمراہ کتنے جنگجو رکھتے تھے؟ ایک بھی نہیں، تن تنہا اکیلے لڑتے تھے۔ سوال ہے، کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونٹی جنت میں جائے گی؟ جواب ہے جی ہاں۔ سوال ہے، آیت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب ہے، آیت کے لغوی معنی نشانی ہے۔ سوال ہے، شب معراج کو پہلی منزل سفر کون سی تھی؟
جواب ہے مسجد اقصی۔ سوال ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر کیا عذاب آیا، کیوں آیا، کتنے دنوں تک رہا؟ جواب ہے جب یہ لوگ اللہ کی نافرمانی پر حد سے زیادہ آ گئے تو اللہ نے ان پر گرمی کا عذاب بھیجا، گویا کہ جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ان پر کھول دیا گیا۔ جب یہ لوگ گرمی سے پریشان ہو گئے تو مکانوں سے باہر بھاگنے لگے۔ اللہ نے بدلی کا ٹکڑا بھیجا جس کے نیچے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ یہ لوگ یکے بعد دیگرے سب اسی بدلی کے نیچے آ گئے تو اللہ نے اس بدلی کے اندر سے آگ کے انگارے ان کے اوپر برسائے جس نے ان کو بھون کر رکھ دیا اور ان کو تلی ہوئی بھنی ہوئی ٹڈیوں کی طرح بنا دیا۔ ان پر ناپ تول کی کمی کرنے کی وجہ سے یہ عذاب آیا اور 7 دن تک یہ عذاب رہا۔ مسجد نبوی کی تعمیر کتنے دنوں میں مکمل ہوئی؟ 7 ماہ میں۔ سوال ہے کون سے بادشاہ کسریٰ کہلاتے تھے؟ جواب ہے ساسانی بادشاہ خود کو کسریٰ کہلاتے تھے۔ سوال ہے وہ کون سا شرک ہے جو اکثر لوگوں میں عام طور پر پایا جاتا ہے؟ جواب ہے غیر اللہ کی قسم کھانا۔ سوال ہے ابو جہل کا پورا نام کیا تھا؟ جواب ہے ابو جہل کا پورا نام عمرو بن ہشام تھا۔ سوال ہے کس جانور میں اطاعت اور عشق کمال درجے کا ہے؟ جواب ہے اونٹ میں اطاعت اور عشق کمال درجے کا ہے، چنانچہ ایک بچہ اس کو جہاں چاہے لے جائے۔ سوال ہے کون سی چیز صدیوں سے موجود ہے مگر اس کی عمر 1 ماہ سے زیادہ نہیں؟ جواب ہے چاند کی عمر 1 ماہ سے زیادہ نہیں جبکہ چاند صدیوں سے موجود ہے۔ سوال ہے شب معراج میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کی امامت کس جگہ کرائی اور کتنی رکعتیں پڑھائیں؟ جواب ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے زمین پر سب سے پہلے کیا بویا؟ جواب ہے گندم اور جو۔ سوال ہے کس اسلامی ملک کے جھنڈے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے؟ جواب ہے سعودیہ عرب کے جھنڈے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے۔ سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کہاں دیا تھا؟ جواب ہے میدان عرفات میں۔ سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش کس نے کی تھی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میں کیا رشتہ تھا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے چچا تھے۔ سوال ہے معراج کے موقع پر سب سے پہلے تصدیق کس نے کی؟
جواب ہے واقعہ معراج کی سب سے پہلی تصدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ باب العلم کا خطاب کون سے صحابی کو عطا کیا گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ تہجد کے لفظی معنی کیا ہیں؟ نیند توڑ کر اٹھنا۔ قرآن پاک کی کس صورت میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم ہے؟ سورہ توبہ میں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آگ کیسے پیدا کی؟ پتھروں کی رگڑ سے۔ سوال ہے سدرۃ المنتہا سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے نور سے بنا ہوا بیری کا درخت۔ سوال ہے اللہ سے پہلے کیا چیز موجود تھی؟ ایک ملحد نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، کہا اللہ سے پہلے کیا ہے؟ جبکہ ہر چیز سے پہلے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو اللہ سے پہلے کیا ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے الٹی گنتی کروائی، کہا 6 سے پہلے 5، 5 سے پہلے 4، 4 سے پہلے 3، اور 3 سے پہلے 2، اور 2 سے پہلے 1، 1 سے پہلے کیا ہے؟ ملحد نے کہا 1 سے پہلے کچھ نہیں، یہ آخری گنتی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ اللہ بھی ایک ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں، وہ اول بھی ہے وہی آخر ہے۔ سوال ہے جلا وطنی کی سزا کا آغاز کس دور میں ہوا؟ جواب ہے دور فاروقی میں۔ سوال ہے صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عورت کو مسلمان ہونے پر واپس کرنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ معاہدے میں مردوں کا ذکر ہے عورتوں کا نہیں؟ جواب ہے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ سوال ہے ہر انسان کے ساتھ 24 گھنٹے کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ جواب ہے 20 فرشتے۔ سوال ہے کس صحابی نے جنگ کے لیے اپنے گھر کا سارا سامان پیش کر دیا تھا؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ پرندوں کو صدقے کا گوشت کھلانا کیسا ہے؟ غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ بے روح نمازوں سے کیا مراد ہے؟ بے روح نماز وہ ہوتی ہے جس سے انسان کی اصلاح نہ ہو۔ سوال ہے بیعت رضوان کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کے ہاتھ کو اپنا بایاں ہاتھ قرار دے کر ان کی طرف سے بیعت کی تھی؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ قرار دے کر ان کی طرف سے بیعت کی تھی۔ بتائیں حسن میں کون سے پیغمبر مشہور ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔
اہل سدوم نے فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں دیکھ کر جب دست درازی کرنے کی کوشش کی تو ان پر اللہ کا کیا عذاب نازل ہوا۔ اللہ پاک نے ان کی ناک اور آنکھیں، چہرے کو سپاٹ کر دیا، ایسے جیسے کسی ربڑ کے پتلے پر ہاتھ مار کر بنی ہوئی چیز بگاڑ دی جائے۔ کون سے صحابی شب و روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اٹھانے والا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ اٹھانے والا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا برتن اٹھانے والا کے نام سے مشہور تھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کی بنائی ہوئی کیا چیز بازار میں فروخت کرتے تھے؟ بت۔ وہ کون سا مسلمان ہے جو جس طرف چاہے منہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ وہ مسلمان جس کو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا موقع ملے تو وہ جس طرف چاہے رک کر کے نماز ادا کر سکتا ہے۔ سوال ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کامل الحیا کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب ہے، ایمان لانے کے بعد کبھی نظر اٹھا کر نہ دیکھا۔ سوال ہے، حج کے دوران کتنے خطبے ہوتے ہیں؟ جواب ہے، حج کے دوران 3 خطبے ہوتے ہیں۔ سوال ہے، شب معراج کب ہوئی؟ جواب ہے، 10 نوی کو۔ سوال ہے، کون سا شہر مسجدوں کا شہر کہلاتا ہے؟ جواب ہے، ڈھاکہ۔ سوال ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کس عمر میں شہید کیا گیا؟ جواب ہے، 82 سال کی عمر میں۔ سوال ہے، کس خلیفہ راشد کو کامل الحیا کہتے ہیں؟ جواب ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ کس وقت بسم اللہ پڑھنے سے انسان کافر بن جاتا ہے؟ حرام کام کرتے وقت جیسے زنا اور شراب پینا۔ سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے کس کو منتخب کیا گیا؟ جواب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو۔ سوال ہے، سورہ فاتحہ کی کیا فضیلت ہے؟ جواب ہے، سورہ فاتحہ اللہ کے غضب سے بچاتی ہے۔ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے دعوت حق کس کو دی تھی؟ جواب ہے، اپنے والد آزر کو۔ سوال ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی کون سی خصوصیت ممتاز تھی؟ جواب ہے، اللہ پاک نے ان کو خوبصورت آواز دی تھی، لہن داؤدی کے عنوان سے شہرت ملی۔ سوال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے پائے کب تناول فرماتے تھے؟
جواب ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ہم قربانی کے گوشت میں سے پائے اکٹھے کر کر رکھ لیتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 15 دن کے بعد تناول فرماتے تھے۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے اپنی ختنہ خود کی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں اپنی ختنہ خود کی۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کل کتنے نکاح کیے تھے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کل 6 نکاح کیے تھے۔ سوال ہے بتائیں مہمان نوازی کی رسم سب سے پہلے کس پیغمبر نے رائج کی تھی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو انگلیوں کو کتنی بار چاٹتے؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کو 3 بار چاٹتے تھے۔ کون سی کتاب کا پڑھنا نگاہ کے لیے مفید ہے؟ قرآن شریف کا دیکھ کر پڑھنا نگاہ کے لیے مفید بتلایا جاتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث مسلسل نقل کی ہے جس میں ہر راوی نے کہا ہے کہ مجھے آنکھوں کی شکایت تھی تو استاد نے قرآن شریف دیکھ کر پڑھنے کو بتایا۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جن کے جسم پر کیڑے پڑ گئے تھے؟ جواب ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے۔ سوال ہے جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی تو خواتین کو کیا ملے گا؟ جواب ہے جو خواتین جنت میں جائیں گی تو ان کو جنت میں ان کے دنیاوی شوہر ملیں گے، مرد کو ملنے والی تمام حوروں کی سردار ہوگی۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آخری آیت کے نازل ہونے پر جو خطبہ دیا تھا اس وقت تمام صحابہ کرام کی تعداد کیا تھی اور کون سے مقام پر دیا تھا؟ جواب ہے 1,24,000 تقریباً صحابہ کرام کی تعداد تھی اور خطبہ کا مقام میدان عرفات ہے۔ سوال ہے ملکہ بلقیس کی رعایا کون سی قوم کہلاتے تھے اور سلطنت کا نام کیا تھا؟ جواب ہے قوم سبا تھی اور ملک کا نام بھی سبا ہی تھا۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے کتنے آدمی منجنیق چلانے پر مامور تھے؟ جواب ہے 400 آدمی۔